خواجہ آصف پکڑے گئے۔ گرفتاری کے کئی پہلو۔ ایک پہلو وزیر اعظم کی خواہش خواجہ آصف گرفتار ہوں۔ سابق ڈی جی FIA بشیر مہمان بتا چکے۔ وزیر اعظم نے انہیں بلا کر کہا کہ بحیثیت وزیر دبئی میں ملازمت کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ نامور کالم نگار ارشاد بھٹی اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، خواجہ آصف پر آرٹیکل 6 مطلب غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ وزیر اعظم انہیں رنگ باز خواجہ بھی کہہ چکے۔ اس لحاظ سے تو گرفتاری مطلب بدلے کی بھاونا کو شانتی مل گئی۔ دوسرا پہلو نیب موقف۔ خواجہ آصف کو آمدن سے زائد اثاثہ جات پر پکڑا گیا۔ 1991 میں سینیٹر بننے سے پہلے خواجہ آصف کے اثاثوں کی مالیت 51 لاکھ تھی۔ سیاست میں آنے کے بعد 2018 تک پہنچتے پہنچتے خواجہ صاحب کے اثاثے 221 ملین تک پہنچ گئے۔ خواجہ صاحب پاکستان میں وزیر اور UAE کمپنی میں ہنرمند مزدور نمبر 303 تھے۔ فل ٹائم ملازم، روزانہ 8 گھنٹے، ہفتے میں 6 دن کام کرنے کے پابند، سال میں 30 چھٹیاں، ایک بونس، گھر سمیت کئی سہولتوں کے حقدار۔ 16 لاکھ ماہانہ تنخواہ کی مد میں 13 کروڑ ظاہر کی گئی، مگر اس رقم کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ پیش کر سکے۔ خواجہ آصف اپنے ملازم طارق میر کے نام پر طارق میر اینڈ کمپنی بھی چلا رہے تھے، جس کے اکاؤنٹ میں 40 کروڑ کی رقم جمع کروائی گئی۔ خواجہ آصف گرفتاری پر مریم نواز نے پریس کانفرنس کھڑکائی۔ وہی گھسا پٹا موقف کہ خواجہ آصف کو نواز شریف کا ساتھ نہ چھوڑنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ بندہ پوچھے، نواز شریف خود نااہل سزائے یافتہ اشتہاری عدالتیں بلا رہی ہیں، آ نہیں رہے۔ جو خود اپنی جان بچاتا پھر رہا ہو، اس کا کسی نے کیا ساتھ دینا، کیا ساتھ چھوڑنا۔ مریم نواز کے کیا کہنے، سپریم کورٹ میں جال سازی کر چکی، میری بیرون ملک یا اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں والا جھوٹ بول چکی، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، جعلی کیلبری فونٹ معاملے بھگتا چکی۔ ابھی بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی پر لاڑکانہ میں کہہ رہی تھی، بے نظیر بھٹو بھی اپنے باپ کے مشن کے لیے باہر نکلی تھی، میں بھی اپنے باپ کے مشن کے لیے نکلی ہوئی ہوں۔ اندازہ لگائیے، کہاں بھٹو صاحب اور کہاں نواز شریف، کہاں بے نظیر بھٹو اور کہاں مریم نواز، کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں۔ پھر وہ شاید یہ بھول گئیں، اگر ضیاء ماشاء اللہ نہ لگاتا، بھٹو صاحب کو تختہ دار پر نہ چڑھاتا، نواز شریف سیاست میں آنے کی بجائے اس وقت اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے۔ بھٹو صاحب کو سزا دلوانے والے ضیاء، جبکہ نواز شریف کو سیاست میں لانے والے بھی ضیاء، یعنی کہ ضیاء الحق بھٹو کی موت، ضیاء الحق نواز شریف کی حیات۔ ویسے جو کچھ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف ایک دوسرے کے ساتھ کر چکے، جو کچھ زرداری صاحب، بلاول بھٹو اور شریف برادران مریم نواز ایک دوسرے کے بارے میں کہہ چکے، اس کے بعد بڑی ہمت کی بات ہے مریم نواز کا بی بی کی قبر پر جانا اور بلاول بھٹو کا مریم نواز کو قبر پر لے جانا۔ یہاں مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ بی بی کو دنیا سے گئے 13 سال ہو گئے، مجرموں کا کچھ پتہ نہ چلا، حالانکہ 12 سال پہلے زرداری صاحب کہہ چکے کہ میں مجرموں کو جانتا ہوں۔ بی بی 5 سال مرکز میں حکومت کر چکی، 13 سال سے سندھ پر حکومت، مگر بی بی کے مجرم نہ پکڑے گئے۔ ویسے تو پی پی کے ضمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن لڑنے کے اعلان کے بعد جہاں PDM کے غبارے سے ہوا نکل چکی، وہاں پی پی اور مسلم لیگ قربتوں کو بھی بریکیں لگ چکی۔ لیکن یہ بتاتا چلوں، یہ بڑے سیانے لوگ، پہنچے ہوئے بزرگ، ان کے بے حساب چہرے، ان گنت زبانیں، یہ کمال کے جگاڑو جب پھنس جائیں، مشکل وقت آئے، فوراً ملک و قوم اور جمہوریت کے نام پر اکٹھے ہو جائیں، جو ہی مشکل وقت گزر جائے، ملک و قوم اور جمہوریت کے لیے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ گزرے 32 سالوں میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے 13 مرتبہ اتحاد و اتفاق کی باتیں کی، باہم مل کر چلنے کے وعدے کیے۔ بی بی نواز حکومت میں جذبہ خیر سگالی کے تحت خارجہ کمیٹی کے چیئر پرسن بھی بنی، باری باری حکومت کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ جلا وطنی کے دور میں بے نظیر بھٹو سرور پیلس جدہ گئیں، جبکہ شریف برادران میثاق جمہوریت پر دستخط کرنے رحمان ملک کے لندن والے گھر جا پہنچے۔ حالانکہ شریف برادران رحمان ملک کے گھر نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ رحمان ملک نے ہمارے والد میاں شریف کو گرفتار کروایا، اس لیے ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے۔ جب بے نظیر بھٹو نے یہ سنا تو کہا، اگر میثاق جمہوریت پر دستخط کرنے ہیں تو رحمان ملک کے گھر ہی آنا پڑے گا۔ بالآخر شریف برادران رحمان ملک کے گھر گئے اور میثاق جمہوریت پر دستخط کیے۔ دونوں جماعتوں میں میثاق مری بھی ہوا۔ زرداری صاحب 52 ڈشز کھانے رائیونڈ آئے، جبکہ شہباز شریف بلاول ہاؤس کراچی پہنچے، مگر نتیجہ کیا نکلا جو اب کی قربتوں سے نکلے گا۔ اور اب تو زرداری صاحب یہ پیغام بڑے واضح انداز میں پہنچا چکے کہ لانگ مارچ، دھرنے، استعفے تبھی سب کچھ ہوگا جب نواز شریف لندن سے پاکستان آ کر PDM کو لیڈ کریں گے۔ مطلب نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ نواز شریف نے آنا،
न बात इस्तीफों की तरफ जाएगी। वैसे तो पीडीएम शहर शहर जमहूरियत ढूंढती फिर रही, मगर अपनी जमातों और अपनी जातों में बस इतनी जमहूरियत के मौलाना शिरानी ये कह बैठे कि मौलाना फजलुर रहमान कैसे इमरान खान को सिलेक्टेड कह सकते हैं, वो तो खुद सिलेक्टेड हैं और पीडीएम जाती मफादात की वजह से बनी है। शिरानी साहब ने ये कहा और मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें जमात से ही निकाल बाहर किया। हाफिज हुसैन अहमद ने ये कह दिया कि नवाज शरीफ आस्तीन का सांप है, मौलाना ने उन्हें भी जमात से निकाल दिया। इसी तरह मौलाना गुल नसीब शुजाउल मुल्क को भी अपने मुखालिफ बयानात देने पर जमात से निकाल दिया। ये है उनकी जमहूरियत। खुद फौज को मुगल्लज़ात दे लेना, आज़ाद बलूचिस्तान की स्लिप ऑफ टंग हो जाए, कायदे आज़म मज़ार की बेहुरमती कर दें, उर्दू ज़बान और पंजाबियों को बुरा भला कह दें या अफगान बॉर्डर बाढ़ उखाड़ कर फेंक देने का नारा लगा दें, खुद सब कुछ जायज़, मगर कोई अपना ज़रा सा इख्तलाफ भी करे उसे पार्टी से निकाल दो, कतई ताल्लुक कर लो। यही है उनकी असली ते वधिया जमहूरियत।